السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت برکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ ورضاہ۔ برادران دریغ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ابھی مولا تفصیل سے ہم کو ابراہیم علیہ السلام، حاجر علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ میں سامنے رکھے تفصیل سے۔ الحمدللہ ایمان افروز کتاب تھا۔ کچھ میں اس کے تعلق سے جو میں اپنے شیخ سے علم حاصل کرا اسی کو حوالہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے اس میں کچھ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحتیں ہیں، بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ سب سے پہلے ہمارا اس میں اس واقعے میں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں ہمارا مقصد حیات ہم کو معلوم ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں پیدا کرا، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرا وہی مقصد خبر میں جاتے پوچھ رہا، اور وہی کیفیت وہی فکر ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی دور میں تھی۔ وہ آپ کا جو واقعہ ہے، آپ جو اپنی والدہ سے پوچھے کہ اے مائی ہمارا رب کون ہے، تو آپ کیا تھی یعنی تلاش کیا کرے آپ رب کی تلاش میں، یعنی آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ ہمارا رب کون ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن یعنی خبر میں جاتے سوال پہلے جو کام کے لیے ہم کسی بچے کو بھیجاتے ہیں آتے پوچھتے وہ کام کر کے آئے کیا، تو اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن یعنی خبر میں جاتے پہلا سوال اللہ کا کیا ہے کہ من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ تین ہی سوال ہے۔ تو اور جب اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری روحوں سے وعدہ بھی لیا، اللہ تعالیٰ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم تمام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کو قالوا بلا شہیدنا، بے شک مولا ہم شہادت دیتے، ہم گواہی دیتے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ گواہی قبول نہیں تھی۔ کیوں؟ بغیر دیکھے کہ گواہی قبول نہیں ہوتی، دیکھنا پڑتا، گواہی دیکھنا اور سننا۔ تو گواہی اللہ کی بارگاہ میں رہنے دو، یا پھر ہم دنیا میں بھی اگر دیکھتے ہیں کوئی اگر گواہی دیتا ہے، کوئی چوری کرا، کوئی ڈاکہ ڈالا، کوئی خون کرا، تو جج صاحب جب پوچھتے کیا تم دیکھے اور سنے، یعنی گواہی آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی ہوتی ہے مکمل۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھیجایا، جاؤ دیکھو میری ربوبیت، دیکھو میں کیسا رب ہوں، میں کیسا پالتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہی کیفیت میں تھے کہ پہلا سوال کرے ہمارا رب کون ہے، نہیں اے مائی ہمارا رب کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا رب آذر ہے، تمہارے والد ہے۔ پھر ان کا رب کون ہے؟ پھر ان کا رب کون ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جاتے جواب دینا آپ کی کیفیت تھی وہ۔ تو یہ واقعہ ہم سنتے ہیں برابر، ہر سال سنتے ہیں، لیکن اس کے جو یعنی حقائق ہے وہ حقائق سے بھی ہم واقف ہونا۔ کیوں آ رہے یعنی ذلت کا مدینہ کیوں آ رہا، حاجی لوگ حج کو کیوں جا رہے ہیں، ہم قربانی کیوں دے رہے ہیں، نہیں صرف مسائل معلوم کر لے رہے ہیں، اس کے فضائل معلوم کر لے رہے ہیں، عمل میں لگ جا رہے ہیں۔ نہیں آج 90% مسلمانوں کا یہ حال ہے، صرف ان کی نظر مسائل پہ رہتی ہے۔ جیسا ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے قربانی کے مسائل پوچھتے علماء اکرام سے، نہیں حج کے مسائل پوچھتے، قربانی میں کتنے حصے دینا، کن کن کو دینا، یہ تمام کے تمام ہر مہینے کی نسبت سے لوگ مسائل ہی پوچھتے اور فضائل ہی پوچھتے، لیکن حقائق سے غافل ہے پوری دنیا۔ آج ہر مسلمان حقائق سے غافل ہے۔ تو اولیاء اللہ کی فکر حقائق کی طرف ہے،
یہ جو پورا واقعہ ہے اسماعیل علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کے جو ابراہیم علیہ السلام کا جو بتوں کو توڑنے کا واقعہ ہے وہاں سے لے کے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تک کے پورے حقائق بتاتا ہے ہم کو، اپنی زندگی کا مقصد بتاتا ہے، زندگی کا ہنر بتاتا ہے کیسا زندگی گزارنا. نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی سہولتیں دیکھ رہے ہیں، ہماری سکون چین یہ دیکھ رہے ہیں. ہمارا کام، مسلمان کا کام سکون چین کی زندگی گزارنا ہے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں پہلے تو. نہیں، مسلمان کے واسطے قربانی دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قربانی مطلوب ہے. قربانی محبوب عمل ہے اللہ کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کیا، یعنی سال کی ابتدا بھی قربانی سے رکھا، سال کی انتہا بھی قربانی پہ رکھا اللہ تعالیٰ. نہیں، ابتدا کیا ہے، محرم الحرم کا مہینہ ہے جس میں اہل بیت کی قربانی کا نہیں، کربلا کے میدان کا جو واقعہ پیش آیا، اسلام کا سب سے پہلا مہینہ بھی قربانی ہے، اور پھر آخری مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے اس میں بھی قربانی کا جو واقعہ ہے. تو اللہ کے پاس کیا ہے، قربانی مطلوب ہے، اور مسلمان کا کام ہے قربانی دینا. اس کا کام ہی کیا، قربانی دینا. 24 گھنٹے ہر سانس قربانی کی قربانی ہے، کیونکہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو قربانی دینا ہے، ہر لمحہ قربانی دینا ہے. ارے اب بولیں گے ہر لمحہ قربانی کیسا دینا ہے، ہر لمحہ قربانی کیسا دیں گے، ہر لمحہ قربانی. ہر لمحہ ہمارا قلب بولتا ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کی خواہشات نہیں، دنیا ہونا، دنیا جمع کرنا، ہمارا پورا نہیں، ہمارا نفس جو ہے نا دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے. ہر لمحہ دیکھو ہماری ہر خواہش کیا رہتی، دیکھو اچھے سے اچھا گھر ہونا، اچھی اچھی گاڑی ہونا، اچھی بیوی ہونا، اچھا شوہر ہونا، اچھے بچے ہونا، نہیں ہر چیز اچھی ہونا، پھر مر کے بعد میں جنت بھی ہونا. نہیں ایسا نہیں ملتی. اچھا ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ جو قرآن میں ہم کو دعا فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نہیں، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی یعنی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں برائیاں عطا فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا. تو ایسے مل جاتی دوزخ کے عذاب. ابراہیم علیہ السلام نہیں، جن کی ملت میں ہم رہتے، ہمارا مال پورا، ہمارا جتنا بھی عمل ہے ملت ابراہیم کہلاتا ہے. جو ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں تھیں وہ تمام کی تمام ادائیں ہماری عبادت ہے. وہ ہر نماز بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. نہیں تو ابراہیم علیہ السلام، اب جب اس وقت اتنے لوگ تھے، پورے لوگ سکون چین سے تھے، پورے لوگ سب سکون چین سے اپنی زندگی گزارے تھے. نہیں، نمرود کو اپنا خدا مان لیے، بس سکون ہو گیا. لیکن جو نمرود کی خدائی کا انکار کرے، اللہ ہی کی گواہی دے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، رب وہ ہوتا ہے جو فنا نہیں ہوتا ہے. نہیں، آپ دیکھیں تفصیل سے سنیں ہم کہ آپ تاروں کو دیکھیں تو کیا ہوا، نہیں تارے بھی صبح ہو گئی، تارے فنا ہو گئے. چاند کو دیکھے، چاند بھی صبح ہوئی، چاند فنا ہو گیا. پھر سورج نکلا، ہونا ہم سورج میرا خدا ہو سکتا. پھر رات ہوئی، سورج بھی فنا ہو گیا. تو فنا ہونے والی چیز خدا نہیں ہو سکتی، یہ آپ کو یقین پیدا ہوا. تو جب آپ بولے، جو قرآن میں آیت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قال اتعبدون ما تنحتون. نہیں، ابراہیم علیہ السلام فرمائے ان جس کو بناتے ہیں، ہاں نہیں، قال اتعبدون ما تنحتون، تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کا خود بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت کافروں کے اوپر ہے، مشرک کے اوپر ہے، منافق کے اوپر ہے. نہیں، یہ آیت ہم پہ بھی ہے، اس کا ادراک ہم پہ بھی ہے، ہم بھی وہ عمل کر رہے. قال اتعبدون ما تنحتون کا مزاق آج مسلمان بھی ہے. وہ کیسا ہے، ارے بت تراش تو بت بنا کے اس کی عبادت کر رہا ہے. ہم کون سا بت بنا رہے ہیں؟ نہیں، ہم بھی بت بنا رہے ہیں، لیکن وہ بت کا احساس نہیں ہمارے پاس. کیا بت بنا رہے ہیں ہم دکان بنا رہے ہیں، ہم دکان لگا رہے ہیں، اچھے سے اچھا اسپاٹ دیکھ کے دکان لگا رہے ہیں، دکان میں مال بھر رہے ہیں. نہیں، دن رات دکان کے اوپر محنت کر کے، دکان کے سامنے عاجزی انکساری پیش کر کے دکان سے امید لگا کے بیٹھے. دکان چلی تو میرا گھر چلتا، دکان چلی تو میرا بچوں کے اسکول کی فیس نکلتی، دکان چلی تو میں کپڑے خرید سکتا ہوں، دکان چلی تو میں عید کر سکتا ہوں، دکان چلی تو میں گاڑی لے سکتا ہوں، دکان چلی تو میرا گھر بن سکتا. پورا ہمارا یقین دکان پہ ہے. نہیں، غیر مسلم کا یقین اس کے خدا پر ہے. نہیں، ہمارا یقین ہماری دکان پہ ہے. نہیں، اور نوکری پر بھی ہمارا بت ہے. نوکری نہیں تو کیسا ہے، نہیں ہے. نہیں، نوکری ہے، نوکری بھی ہم ہی پسند کریں، اپنی مرضی سے نوکری چن کے اسی کے اوپر یقین کریں. ہم دکان بھی ہم اپنے ہاتھوں سے بنائیں، اپنے ہاتھوں سے سجائے، دکان کو سجا کے ہم جو دکان اپنے ہاتھوں سے سجائے وہی دکان کی ہم عبادت کر رہے. کیا کر رہے ہیں عبادت؟ دکان کی عاجزی کر رہے، انکساری کر رہے، ذلیل ہو جا رہے، فقیر ہو جا رہے دکان کے سامنے. نہیں، دکان نہیں تو میرا کیسا ہے نہیں. ذہن میں دیکھو جتنے بھی دکاندار ہے، جتنے بھی تاجر ہے، دیکھو ان کے تجارت میں یقین ہے ان کو، میرا تجارت
وقتیہ تو بولتے ہیں کہ اللہ مالک ہے بھائی، اللہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، یہ حال ہے، یہ حال ہے، حال نہیں ہے، یقین نہیں ہے ہمارے اندر۔ ایمان کی شرطیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے ایمان کی 2 شرطیں رکھے، جو تم زبان سے بول رہے نا اس کا یقین دل میں ہے تو تم ایمان والے تو نہیں ہیں، نہیں کیا ہے؟ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، جو زبان سے بولے کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، اس کا یقین دل میں ہونا۔ ہمارا یقین کیا ہے؟ دیکھو دکان پہ ہمارا یقین نہیں، پھر ہم کون سی قربانی دے رہے ہیں؟ ہم نہیں، ہر لمحہ ہمارا قلب ہماری نفس چاہتا ہے، نہیں ہر لمحہ ہمارا دنیا کی طرف چاہتا ہے، نہیں دنیا کی طرف راغب ہوتے رہے، لیکن وہ نفس کو کیا کرنا ہے؟ دنیا کی طرف سے کٹا کے رب کی طرف جھکانا ہے اس کو، یہ ہمارا قربانی ہے، ہر وقت کی قربانی حقیقت میں یہ ہے، نہیں؟ تو جیسا ابراہیم علیہ السلام ایمان لائے میرا رب اللہ ہے، تو آپ کے اوپر آزمائشیں آئی، نہیں آزمائش کب آتی؟ آزمائش اگر ہم اللہ کا انکار کرے، نہیں خدا کا انکار کرے، رسول کا انکار کرے، اولیاء اللہ کا انکار کرے، نہیں نیک بندوں کا انکار کرے، دین کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، تو مصیبت نہیں آتی۔ مصیبت پر یعنی مصیبت نہیں ہے، وہ آزمائش۔ مصیبت اور آزمائش میں بہت بڑا فرق ہے۔ مصیبت کس کو آتی؟ مصیبت کس کو آتی؟ اپنے گناہوں کی طرف سے مصیبت آتی۔ ہم جو غلط کام کرتے نا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو سزا دے دیتا اس کی، وہ مصیبت ہے وہ اور ایک آزمائش ہوتی ہے، ہم اچھا کام کرنے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتا، دیکھیں گے میرا بندہ کیا بولتا، نہیں وہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم گناہ کر کے، غلط کام کر کے، تو ہمارے اوپر جب یعنی جو مصیبت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے سمجھ کے ہم صبر کریں اس کے اوپر۔ آزمائش میں اور مصیبت میں بہت بڑا فرق ہے۔ مصیبت گناہ پہ آتی ہے، مصیبت غلط کام پہ آتی ہے، نہیں آزمائش ایمان والوں کے اوپر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ وقت دنیا دار بھی پریشان ہوتا ہے، کافر مشرک سب پریشان ہوتے ہیں، پھر ایک دنیا دار یعنی سکون کی زندگی گزارتا ہے، کافر بھی سکون کی زندگی گزارتا ہے، مشرک بھی سکون کی زندگی گزارتا ہے، نہیں پھر ایک مسلمان میں بھی دیکھیے تو کوئی مسلمان کوئی ایمان والے یعنی سکون کی زندگی گزارتے اور مصیبت کی زندگی گزارتے۔ تو ایمان والے کی جو مصیبت پریشانیاں جو ہم کو بظاہر دکھتے ہیں نا، وہ مصیبت پریشانیاں نہیں رہتے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش رہتی ہے، آزمائش رہتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آزمائش ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آزمائش ہوئی، حاجر علیہ السلام کے ساتھ آزمائش ہوئی، اور سارہ علیہ السلام کے ساتھ آزمائش ہوئی، نہیں وہ ایمان والے کا سے آزمائش ہوتی ہے، اور گنہگار بدکار انسان کا سے وہ مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی پریشانی میں مصروف رکھ دیتا، اس کو ادھر آنے سے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ اور ایمان والے کا اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، یہ نہیں مصیبت یعنی پریشانی کو طاقت کو یعنی کیا بولتے ہیں سنبھالنے کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی شخص پہ اس کی طاقت سے زیادہ باہر نہیں ڈالتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جتنی ہماری طاقت ہے نا اللہ تعالیٰ اتنی مصیبت دیتا ہے، نہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی طاقت تھی۔ تو کیا بات معلوم ہوئی کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ رب کو جاننا اور پہچانا اور اس دنیا سے جانا۔ اور یہ مصیبت پریشانی دیکھو حاجر ابھی ابراہیم علیہ السلام کا تو واقعہ طویل ہے، انشاءاللہ وقت بس نہیں ہوتا، ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، تم تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے اس کو مختصر سے انداز میں، کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ کہ اپنے رب کو تلاش کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ اور انسان کا جو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کے مقصد ہے کہ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ وہی فطرت پہ پیدا کرا، نہیں کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کرا، اور فطرت اسلام یہی ہے کہ اپنے رب کو تلاش کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی وہی فطرت پہ تھے، اپنے رب کو تلاش کرے اور ان کی عبادت کرے، نہیں ویسی عبادت کرتے کرتے بھی اب نمرود کی آگ سے گزرے، نہیں تو کتنی مصیبتیں آئی آپ کو، نہیں آپ کو جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر چیز سے آزمایا گیا، لیکن آزمائش میں آپ کھڑے کیوں اترے؟ آزمائش میں کامیاب کیوں ہوئے آپ؟ نہیں کیوں ہوئے؟ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یعنی نمرود کی آگ سے یعنی کامیاب ہو کے نکلے، اولاد کی قربانی سے کامیاب ہو کے نکلے، نہیں اور جیسے کئی ایسے مصیبتیں جان سے، مال سے، اولاد سے، تمام مصیبتوں سے بچ کے نکلنے کی وجہ صرف ایک ہی تھی، وہ تھا آپ کا ایمان، آپ کا یقین۔ ایک ایمان اور یقین آ گیا نا ہمارے اندر کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے، مجھ کو پالنے والا، مجھ کو پیدا کرنے والا، میری پرورش کرنے والا وہی ہے۔ جو آپ ابراہیم علیہ السلام جو ابھی ہم واقعہ سنیں کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، میں آپ کو ہٹا دیتا ہوں، تو آپ اپنی مرضی سے ہے یا اللہ کی مرضی سے ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں آپ جبرائیل علیہ السلام ابھی ہم واقعہ سنیں کہ میں میری مرضی سے، مجھ کو تمہاری حاجت نہیں ہے، بولے کیوں؟ جو مجھ کو پیدا کرا، جو میرا کفیل ہے، میرا کارساز ہے، میرا حاجت روا ہے، اس کو معلوم ہے، انہیں باخبر ہے میرے حال سے، نہیں تو پھر جاتے ہی جبرائیل علیہ السلام جا کے پوچھتے ہیں آپ کا خلیل ایسا بول رہا ہے، تو جاؤ بولو، جا کے بولو کیا کروں میرے خلیل کیسے، جاؤ بولو، یعنی اللہ پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں میرے خلیل کیسے، جاؤ پوچھو۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کے خدا پوچھتے ہیں، آپ کے خلیل نہیں، آپ کے دوست پوچھتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ آپ کی کیا مدد کرنا ہے، آپ کا کیا حاجت ہے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں
کہ جو میری حاجت پورا نا وہ میرے حال سے باخبر ہونے، اس کو میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ کو بولتا نہیں، اللہ کے اوپر یقین رکھتا کہ اللہ میرے حال سے واقف ہے، اللہ میرے حال سے باخبر ہے، وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے ہر عمل. نہیں، اس واسطے زیادہ تر ایمان والے دعا کرتے ہیں نہیں لکھتے. دیکھو کیوں؟ ان کو یقین، دعا تو کرنا ہے، دعا کا انکار نہیں ہے، ہر لمحہ اللہ سے مانگتے رہنا ہے. نہیں، مانگنے سے بھی ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے، لیکن اللہ ایمان والے کے حال سے باخبر رہتا ہے. ہر ایک کے حال سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ، ایمان والے سے بول کے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کافر کے حال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ مشرک کے حال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ منافق کے حال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان کے حال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ مومن، محسن، نہیں، شہید، صدیقین، نبی، ہر ایک کے حال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، ہر ایک کے حال کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ. نہیں، اور وہ جو ایسا گمان کرتا ہے وہ گمان کے ساتھ ہوتا ہے، اسی کو وہی گمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے. لیکن ایمان والا کیا کرتا ہے؟ یہ تمام کے کافر، مشرک، منافق، عام مسلمان کی بات اگر دیکھیں گے یہ سب اللہ سے غافل ہے، لیکن اللہ ان سے غافل نہیں ہے. اللہ کو معلوم. تو ایمان والا کیا کرتا ہے؟ ایمان والے کو یقین رہتا ہے کہ اللہ میرے سے باخبر ہے، تو انہیں ہر حاجت اللہ کی طرف پوری، یعنی اپنا یقین اللہ کی طرف پر ہی رکھتا ہے وہ. نہیں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد حیات تھا. پھر آپ دیکھیں گے آزمائش صرف ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ ہم کو دولت نہیں دیا، ہم کو ذاتی گھر نہیں دیا، اللہ ہم کو گاڑی نہیں دیا، ہم کو اولاد نہیں دیا تو ہمارے اوپر مصیبت ہے. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ مالدار کو بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو غریب کو آزماتا ہے. کیوں؟ یہی واقعہ میں دیکھیں گے کہ سارہ علیہ السلام ایک جو ہے نا شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے سارہ علیہ السلام، اور حاجر علیہ السلام ایک باندی ہے. نہیں، تو دونوں کی آزمائش دیکھو کیسی ہے، دونوں کی آزمائش دیکھو. اور سارہ علیہ السلام کو جو ابھی واقعہ سنے کہ آپ کو جیسو آپ یعنی حاضر علیہ السلام کو جب اولاد ہوئی، نہیں، سارہ علیہ السلام کو جب سب سے پہلے تو شادی سارہ علیہ السلام کی ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے. نہیں، جب آپ نمرود کی آگ سے نکلے تو سفر میں آپ کی شادی سارہ علیہ السلام سے ہوئی. پھر سارہ علیہ السلام کیا کرے؟ جب ابراہیم علیہ السلام فرمائے کہ اب میرا کام کیا ہے، میں نبی ہوں، میرا کام ایک جگہ رکنا نہیں ہے، تم تبلیغ کر لیتے پھرنا ہے میرے کو ایک سیکٹر. تو آپ یہاں آپ شہزادی ہیں، میرے ساتھ تو نہیں رہ سکتی، میں جنگلوں میں گزارا کر لیتا ہوں، جو ملا کھا لیتا ہوں، جو ملا پہن لیتا ہوں، جیسا ملا رہ جاتا ہوں. اب اگر آپ شہزادی ہیں آپ تو ویسا نہیں رہ سکتی، تو آپ اللہ کی نیک بندی ہے، آپ نہیں اللہ کی ولیہ ہے آپ. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے کو اس کی حاجت نہیں ہے. نہیں، آپ جہاں پر ہے میں بھی وہیں پر ہوں. آپ اپنی پوری دولت، اپنی بادشاہ سب چھوڑ دیے ابراہیم علیہ السلام کے واسطے. کس کے لیے؟ اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کی خاطر. نہیں، آپ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے سارہ علیہ السلام. نہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اولاد نہیں ہونے سے آپ ہی کے حکم سے آپ حاضر علیہ السلام سے نکاح کرنے کا آپ کو اجازت دیے. پھر حاضر علیہ السلام صاحب کا جب نکاح ہوا تو حاضر علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. نہیں، جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو لازم بات ہے جو بیوی سے جس کو اولاد ہوتی ہے اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے. نہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی نیک بندی ہے سارہ علیہ السلام، اور حاضر علیہ السلام بھی اللہ کی نیک بندی ہے. تو سارہ علیہ السلام بولتے ہیں کیا بات ایسا ہے، ابھی ہم واقعہ سنیں کہ آپ کو ان سے حسد ہوئی، جلن ہوئی. حقیقت میں حسد جلن نہیں ہے وہ. نہیں، آپ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیوں کے حال سے واقف رہتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں سارہ علیہ السلام بولتے ہیں کہ ان کو یعنی آپ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارہ علیہ السلام کا حال کا یعنی خط کا یعنی کیفیت دیکھتے ہیں کہ ان کو حاضر علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے تکلیف ہو رہی ہے. نہیں، حسد تو بھی نہیں بول سکتے، جلن بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ اللہ کی ولی ہے، اس میں بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. نہیں، اور دنیاوی اعتبار سے گھر میں جو سارہ علیہ السلام کے خلق کو جو تکلیف پہنچ رہی تھی، جو تکلیف کی وجہ سے آپ جو خلق میں ان کے بعد جو وسوسے آ رہے تھے، وہ وسوسے سے ہم کو ایک سبق کیا ملتا ہے کہ ہم کسی سے جلن حسد کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری سوتن رہن دو، چاہے وہ ہماری یعنی کیا بولتے دیورانی رہن دو، یا ہماری جو سو جیٹھانی رہن دو، یا ہماری کوئی بہن رہن دو، خلیری، پھوپھیری، چچیری، یا پھر پڑوس میں رہن دو، یا کوئی بھی رہن دو. ہم کسی سے اگر حسد کرتے ہیں، ہم اگر کسی کا برا چاہتے ہیں، کسی کو ہم یعنی ہم یہ ذہن ہمارے چلتا رہتا ہے کہ ہم ارے ان کا برا ہو جانا، انہوں فلاں جگہ جا کے انہوں ایکسیڈنٹ ہو جانا، ان کی پوری دولت چلے جانا، ان کا فلاں ہو جانا بولے تو ہمارے ذہن میں یہ سب چلتے رہتا ہے. لیکن اللہ کے ذہن میں اس کے تعلق سے اور اچھا چلتے رہتا ہے. جس کے تعلق سے ہم بدگمانی کرتے نا، اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے اچھا سوچتے رہتا ہے. نہیں، تو اس کی جو ہماری جو بدگمانی رہتی، اس کی دولت چلے جانا، اس کی جو سب پوری یعنی بے عزتی ہو جانا، اس کی چار لوگوں میں فلاں ہو جانا، تو وہ دولت جانے میں، وہ بے عزتی ہونے میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا منشا رہتا ہے، اور بہت اچھے سے اچھا کام ہوتا ہے اس کا، جس سے ہم حسد کرتے ہیں. نہیں، یہاں پر یہ واقعہ من کو معلوم ہو رہا سارہ علیہ السلام کے خلق میں جلن حسد اگر پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ حاضر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے کیا سوچ رہا تھا؟ اپنا جو گھر ہے وہ گھر بسانا چاہ رہا تھا. یعنی سارہ علیہ السلام کو بھی ناراض نہیں کرا اللہ تعالیٰ، اور حاضر علیہ السلام کو بھی ناراض نہیں کرا. کیا کرا؟ سارہ علیہ السلام کا بھی تکلیف دور، حاضر علیہ السلام کو ان سے بڑا مرتبہ مل گیا. کیا ملا؟ وادی غیر ذی زرع میں آپ کو چھوڑنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑے ابراہیم علیہ السلام. نہیں، تو اس واقعے سے کیا معلوم ہو رہا؟
ہم جسے حسد کرتے ہیں، جسے ہم جلن کرتے ہیں نا، اللہ ہم جس کو تباہ ہونا برباد ہونا بول کے چاہتے ہیں نا، اس کی وہ تباہی بربادی تو ہوتی ہے ہمارے سامنے، ہم خوش ہوتے، لیکن اس کی وہ تباہی اور بربادی میں اللہ کا بہت بڑا منشا ہوتا ہے۔ اس میں ہم کو سبق مل رہا ہے، یہ نہیں، اس میں ہم کو سبق مل رہا، لیکن یہ بات یقین کر لینا کہ سارے سلم مجھے جلن حسد نہیں تھی، تکلیف ہوتی کسی کو بھی، لیکن آپ اللہ کی نیک بندی ہے، آپ نے آپ کے بھی وطن سے جو ہے نا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، نہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرا جتنے بھی انبیاء کرام آئے اسحاق علیہ السلام سے جائے، صرف اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نہیں تو باقی جتنے بھی انبیاء کرام آئے اسحاق علیہ السلام کی نہیں پوچھ سے آئے، یعنی آپ ان کا بھی مقام مرتبہ دیکھیں گے، آپ کا بھی مقام مرتبہ دیکھیں تو دونوں بھی اپنے اپنے مقامات اپنی جگہ برابر ہے دونوں کے، نہیں تو یہاں پر ہم کو سبق لینا ہے یہاں پہ کہ ہم کسی کو جلن حسد کر رہی تو سوچنا اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے کیا سوچ رہا ہوں گا، نہیں تو لہٰذا یہ حسن جلن سے ہم کو بچنا ہے، یہ اصلاح معاشرہ کی باتیں جو آگے خیر میں بول دیا میں، لیکن ایمان والا تو پہلے تو حسد جلن کرتا ہی نہیں، ہمارے پاس جو تعلیمات آتے ہیں یہ ایمان والا بناتے ہیں، یہاں پر ایمان قلب میں آ کر تو نہ حسد ہوتی نہ جلن ہوتی، کیوں؟ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، یہ قلب میں بڑھ جاتا ہے یہاں پہ آ کر، اب جو اللہ مالک ہے سب کا تو کہیں کو کس کی حسد کس کی جلن نہیں، تو لہٰذا تو وہاں سے جب آپ یعنی سارے علیہ السلام آزمائی دیکھو، سارے علیہ السلام کیسا آپ اپنی بادشاہ چھوڑ دی اپنی، نہیں آپ کیا تھے، آپ شہزادی تھے، کیسی زندگی ٹھاٹ پاٹ کی زندگی تھی شہزادی کی، کس کے لیے چھوڑے؟ دین کی خاطر چھوڑ دیے، تو کیا مقام ہوگا آپ کا؟ نہیں تو حاضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اپنا گھر بسانا تھا، نہیں اپنا گھر بسانا تھا، اپنے گھر آباد کرنے لیے آپ کو چنے، نہیں آپ کو چنے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے آپ بھی، نہیں جب گئے وادی غیر زرہ میں چھوڑ دیے تو ابھی ہم واقعہ سنے تفصیل سے کہ آپ کیا پوچھے، اس جگہ جہاں پر غیر ذی ذرا کوئی ضرور کا پین بچنے کوئی کیڑا بھی بچنے کا چانس نہیں ہے یہاں پہ، ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے، کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے؟ نہیں کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے؟ نہیں پوچھتے، یہاں پر بھی ایمان دیکھو کیسا ہے، نہیں میں اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں اگر ہم بولے نہیں کیا بولے ابراہیم السلام اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہاں پہ آپ کا جواب آپ کا سوال دیکھو کیا تھا حضرت علیہ السلام کا، نہیں کیسا سوال تھا، کیسا یقین ہے آپ کا، آج ہم اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو پہلے تو لڑتے پہلے ہمارے بیویاں ہم سے، نہیں ایسا کہا چھوڑ کے جاتے، ہاں اللہ پالتا کہاں سے پالتا، نہیں یہ سوال ہوتا، لیکن ایمانی سوال کوئی آج تک کری وہ عورت کوئی خواتین سے سوال کرے وہ واقع سے ایسا ایمان ہمارا پیدا ہونا، شوہر ہمارا حاجت روا نہیں ہے، دل میں سے نکال جانا میرا شوہر میرا حاجت روا ہے، نہیں 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 میرا باپ میرا حاجت روا ہے، میرا بھائی میرا حاجت روا نہیں، سوائے اللہ کے کوئی ہمارا حاجت روا نہیں ہے، یہ ذرائع ہے پورے یہ، نہیں تو حضرت علیہ السلام یہ نہیں پوچھے ہمارا کیسا ہوگا، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے چلے جا رہے ایسا کیسا ہوتا، آج کی عورت جیسا سوال کرتی ہے، نہیں وہ سوال ویسا نہیں کہ آپ کا کیا سوال تھا، آپ کا اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے صحیح بات ہے، اپنی مرضی سے چھوڑ رہی یا پھر اللہ کی مرضی سے چھوڑ رہی، نہیں اس میں اللہ کی مرضی ہے یا آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کی مرضی بولتے تو دامن نہیں چھوڑ دیتے آپ، نہیں آپ فرماتے ابراہیم علیہ السلام میں اللہ کی مرضی سے چھوڑا ہوں، یہ حکم اللہ کا آیا میں اللہ کی مرضی سے چھوڑا ہوں اللہ کے بھروسے پہ، تو آپ چھوڑ دیے جاؤ میرا اللہ میرا حاجت روا ہے، جس کا نہیں اللہ میرا حاجت روا ہے میرا کفیل و کارساز ہے، جو اللہ کی مرضی ہے نا اس میں، تو اللہ میرے کو پالنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں، جاؤ خدا حافظ بول کے آپ بتا دیے، آپ کو ودا کر دیے، اس کے بعد جو آپ کا واقعہ تھا طویل واقعہ ہے، مختصر انداز میں اس کے خالی حقائق بتانے کے لیے اتنا وقت لگ رہا میرے کو، صرف میں حقائق بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا بات معلوم ہو رہی کہ یقین دیکھو اللہ پر کیسا ہے، شوہر پر یقین نہیں ہے، نہیں اللہ پر یقین، اور یقین کیسا ہے، اچھا اب یقین تھا تو آپ جب اسماعیل علیہ السلام جب ایڑیاں لگا رہے جو آپ کی غذا کی ختم ہونے کے بعد میں اس میں بھی حقائق ہے، ہم کو اس میں بھی تعلیم ملتی ہے، کیا ملتی ہے کہ جب آپ ایڑیاں لگا رہے تھے جب بالکل پانی ختم ہو گیا آپ کی زبان پہ کانٹے آ گئے تھے، بالکل موت قریب میں ہے، نہیں موت قریب میں ہے، تو آپ کا کیا کام، آپ کا فعل کیا تھا، آپ کا صفا پہ چڑھے پھر مروہ پہ چڑھے پھر صفا پہ چڑھے پھر مروہ پہ چڑھے، 7 چکر لگانے کی وجہ کیا تھی، ایک بار جب صفا پہ چڑھ گئے، نہیں 7 چکر جو لگائے آپ، ایک بار صفا پہ چڑھ گئے پانی نہیں دکھ رہا، اس کے بعد پھر ایک بار مروہ پہ چڑھ گئے، نہیں ایک بار پھر اس کے بعد مروہ پہ چڑھ گئے، وہاں پر بھی پانی نہیں دکھ رہا، پھر واپس صفا پہ آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے، پھر واپس مروہ پہ جا رہے ہیں دیکھ رہے آپ، 7 بار چکر لگانے کی وجہ کیا تھی، ہمارا یقین کیسا ہے، ہم ایک بار کوئی جگہ دیکھ لیے، ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہے وہ وہاں جا کے دیکھ لیے نہیں ملتا بھائی، وہاں پہ یقین بڑھ جاتا ہمارا، نہیں ملتا وہاں پہ بولتے تھے نہیں، لیکن حضرت علیہ السلام کیا کریں وہاں پر 7 چکر لگائے، کیوں، اللہ میرا حاجت روا ہے، میں اب دیکھ رہی ہوں یہ صفا پہ چڑھی تو پانی وہاں پہ نہیں دکھ رہا، اللہ میرا حاجت روا ہے، چاہا تو وہ پیدا کر سکتا وہاں پانی، نہیں وہ یقین تھا آپ کو، دوسری مرتبہ چڑھنے کا یقین، وجہ کیا تھی آپ کی،
ہم جیسے رہتے تو ایک بار چڑھ کے ادھر گئے تو ارے بھائی اتنا اوپر چڑھا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، جان دو چھوڑو، نہیں ہے وہاں پہ. کیوں؟ اسباب پہ بھروسہ کرتے ہم. نہیں، حاضر علیہ السلام اسباب پہ بھروسہ نہیں کرے، کس پہ کرے؟ اللہ پر یقین تھا. اب نہیں ہے پانی، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ کن فیکن کا مالک ہے، چاہا تو کن سے اپنے کن سے وہاں پر پانی پیدا کر سکتا ہوں. وہ یقین تھا. پھر ایک بار صفا پہ چڑھ رہے، صفا پہ چڑھ رہے، پھر مروہ پہ چڑھ رہے، صفا پہ چڑھ رہے، پھر مروہ پہ چڑھ رہے. یہ یقین سے کہ اب نہیں ہے، لیکن اللہ چاہا تو دے سکتا وہاں پر پانی. نہیں، لیکن ہماری امید ایسی ہے، ایسا جلدی نروس ہو جاتے ہم، وہ کوشش ہو جاتے اب اللہ دیتے ہی نہیں بھائی، بلکہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہم کوشش کرتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا. ہم کیا کرنا معلوم؟ منہ بھکاری بن جانا. منہ بھکاری کس کو بولتے ہیں معلوم؟ نہیں، منہ بھکاری لیے تک نہیں جاتا. دیو صاحب آپ کے بچوں کا واسطہ صاحب فلاں فلاں بول کے کیسے رہتے منہ بھکاری. دیکھے کبھی منہ بھکاری کو لیے تک نہیں چھوڑتا. تو ہم بھی اللہ کے منہ بھکاری بن جانا. نہیں، جب اللہ کو شے سے نہیں دیا ہم کو پھر مانگنا وہی جگہ سے، وہی مانگنا نہیں، وہی مانگتے رہنا. اور اللہ سے پوچھنا تیرے سے ہے کون میرا دینے والا؟ نہیں، تیرے سے ہے کون دینے والا میرا؟ نہیں. تو یہ یقین سے پکارنا. تو حاضر علیہ السلام کا ایمان وہ تھا. اب نہیں ہے، صفا پہ چڑھ کے دیکھیے اب نہیں ہے پانی، اللہ چاہا تو دے سکتا وہاں پہ. پھر مروہ پہ چڑھتے، اب نہیں ہے پانی، دوبارہ جب چڑھے اللہ میرا مالک ہے، حاجت روا ہے، کن فیکن کا مالک ہے. مروہ پہ چڑھ کے پھر دیکھے تو کیا ہے، ہو سکتا آپ کنواں کھودے ہوں گے. تو یہ جو آپ کا ایمان تھا نا وہاں پر، یہاں وہاں پر بھی مل سکتا ہے، چاہے یہاں بھی مل سکتا. تو اللہ تعالیٰ بولے اگر میں وہاں پر پانی دے دوں گا تو میری حاجرہ میری بندی کو اٹھا کے لانے کی مصیبت یہاں تک پلانے کے سے، برتن نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں. آپ کا جو یقین تھا اگر اللہ تعالیٰ صفا پہ یا مروہ پہ پانی دے دیتا وہاں سے لانے کا سے میری بندی کو جب تکلیف ہو جائیں گی بول کے اللہ تعالیٰ کیا کرا، وہ پانی جہاں پر بھی ملتا تھا حاضر علیہ السلام کو لے کے اسماعیل علیہ السلام کے پاس ہی جانا تھا. نہیں، جو جہاں پر بھی صفا کے پاس ملنے دو یا مروہ کے پاس ملنے دو، کہیں اور ملنے دو، جہاں پر بھی پانی ملنے دو، لے کر کہاں آنا تھا حاضر علیہ السلام کو پانی؟ اسماعیل علیہ السلام کے پاس لے کے آنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو ادا ایسی پسند نہیں، تم لے کے کہاں آتے؟ جی میں تمہارے یعنی میرے خلیل کے جو سو اولاد کے پیر میں دیتا ہوں پانی، بول کے آپ کیا کریں اپنے ایڑیوں کو. نہیں، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جا کے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ تیرے آنے والے جو تیرے ہونے والے جو نبی ہے وہ اتنی سکرات کے عالم میں ہے کہ کچھ دیر میں ان کا دم نکل جائے گا. پھر نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوچتے کیا ہو، جاؤ میرا اسماعیل جہاں پر قدم لگڑا نا وہیں پر پر مارو. نہیں، جیسا آپ پر مارتے خدموں میں پانی نکلتا ہے. نہیں، خدموں کی وہ ہے، نیک بندوں کے خدموں کی وہ اہمیت ہے. آج ہم اولیاء اللہ کے خدموں میں جا کے بیٹھے تو لوگ بولتے شرک بدعت بولتے. اللہ تعالیٰ پورا حج کا حج پورا خدموں میں رکھ دیا. اسلام کی سب سے بڑی عبادت خدموں میں ہے. نہیں، زمزم کا پانی خدموں میں ہے. نہیں، اور کیا ہے، مقام ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے وہ. نہیں، وہاں پر ہم کو جب تک کہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے ہمارا حج قبول نہیں ہوتا. نہیں، ہر جگہ خدموں کی اہمیت بتایا اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا ہے. دیکھو خدمہ، نہیں ابراہیم علیہ السلام کے بغیر کوئی آج دیکھو جو اللہ کے نیک بندوں کے خدموں سے جب پانی نکلتا ہے تو وہ غذا کا بھی کام کرتا ہے اور پانی کا بھی کام کرتا ہے اور شفا ہے اس میں. نہیں، شفا ہے اس میں. تو آج خدموں کا انکار کرتے ہیں. نہیں، شرک بدعت بولتے تھے خدموں میں، اولیاء اللہ کے خدموں میں بیٹھنے کو، خدموں کو چھونے کو شرک بدعت بول رہی. اللہ تعالیٰ خدموں کو پسند کرا. نہیں، تو وہ سنت آج تک جاری ہے ہماری. تو یہ سے ہم کو کیا حقائق معلوم ہو رہی کہ جیسا آپ کا ایمان ہے نا ویسا ایمان ہمارا بھی رہنا. یعنی ہم نروس نہیں ہونا، ہم اداس نہیں ہونا. اللہ ہماری حاجت پوری نہیں کرنا، اللہ آج نہیں، ہم جہاں ہمارا گمان نہیں ہے وہاں سے دیتا. ہم بار بار ہم امریکہ چلے جائیں گے، ہم سعودی چلے جائیں گے، ہم دبئی چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری حاجت نہیں پوری کرتا، گھر میں پوری کرتا. جیسا اسماعیل علیہ السلام کی حاجت پوری کرا، خدموں میں پانی دیا. نہیں، آپ کا گمان کہاں تھا؟ صفا پہ تھا، مروہ پہ تھا، لیکن آپ کا ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرا کہ خدموں میں آپ کو پانی دیا. نہیں، تو وہ مصیبت نہیں، اپنی ایمان آپ آزمائی دیکھو. نہیں، وہاں سے اٹھا کے لانا کیوں؟ کب ہوئی ہے قربانی؟ جب قربانی پہ آپ جو سو مکمل ہے، اور یہ آزمائی جب مکمل ہوتی ہے جب جو سو فیض جاری ہوتا. تھوڑی مصیبت جب انتہا پہ پہنچ جاتی ہے نا تو جب اللہ کا فیض وہاں سے جاری ہوتا وہاں تک ٹکنا پڑتا ہمارے کو. نہیں، اسی طرح اب یہ دیکھیں وہ سارے اسلام کی قربانی دیکھیں اپنی، یعنی بادشاہ چھوڑ دے کے آگے، اپنا محل چھوڑ دے کے آگے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. یہاں پر دیکھیں کہ حاضر علیہ السلام جو ہے نا اپنی اولاد کو لے کے وادی غیر زرہ میں اللہ کی رضا کی خاطر رک گئے. یہ آپ کا، یعنی آپ کا مقام ہے. پھر وہاں پر اسماعیل پھر آپ واپس آئیں گے اسماعیل علیہ السلام کی طرف تو دیکھیں کہ ہنسی خوشی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے تیار ہو گیا. نہیں، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو واقعہ ہے یہ قربانی کا، کہاں تک اللہ تعالیٰ دمبا کب بھیجا ہے؟ نہیں، اسماعیل علیہ السلام جب راضی ہو کے جب بھیجا. نہیں، چھری چلنے تک اللہ تعالیٰ دیکھا، جب تک کہ چھری نہیں چلی، جب تک کہ اللہ کی آزمائش ہوئی ہم وہاں تک ٹکنا، وہاں تک ٹکنا، اس کے بعد اللہ کی نصرت آتی. یہ واقعہ ہم کو بتا رہی حقائق ہے اس کے.
اللہ کی قربان جب ہم اللہ کی راہ میں یعنی جان مال قربان کر رہے ہیں تو قربان کرتے ہم اس کا ہم کیا بول رہے ہیں؟ جیسا میں مال لگاتے اس کا نعمت مل جانا بول رہے ہیں. جیسا میں کوئی چیز کی قربانی دیا جب کا جب میں کوئی نعمت مل جانا بول رہے نہیں. قربانی کی انتہا پہ پہنچنا تو اللہ کی نصرت آتی نہیں. اسماعیل علیہ السلام صرف نیت نہیں کرے, ابراہیم علیہ السلام بھی صرف نیت نہیں کرے, ارادہ کرے, مصمم ارادہ کر کے اللہ کی راہ میں نکل گئے. چھری لے کے ابراہیم علیہ السلام یعنی اسماعیل علیہ السلام کو لے کے اللہ کی راہ میں شہید کرنے کے لیے جب لے کے جا کے جب چھری چلا رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو وعدہ پسند نہیں تو اللہ تعالیٰ جنت سے دما بھی جایا نہیں. جنت سے چھری چلا بھی دیے اللہ تعالیٰ اپنے کن سے وہ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹائے, وہاں پر بکرے کو رکھ دیے. آپ چھری چلا دیے, اسماعیل علیہ السلام کا گردن سمجھ کے آپ چھری چلا دیے. جب آپ آنکھ پٹی یعنی جب دیکھے آپ چھری چلنے کے بعد جب پٹی ہٹائے دیکھے تو کیا ہوا کہ بکرا جو ہے نہیں دما ہو کے پڑا ہوا ہے وہاں پہ نہیں. چھری تو بظاہر چلا دیے نا آپ, ہو گیا آپ کی قربانی ختم نہیں. کیسی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی نہیں. تو وہ آزمائش انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ کوشش کرنا کہ اتنے بڑے بڑے آزمائش تو ہم کو دینا نہیں ہے, چھوٹی سی چھوٹی آزمائش سے ہم کو بچنا ہے. کیا ہے چھوٹے چھوٹے آزمائش؟ صرف دنیا کی محبت دل سے نکلنا ہے بس. نہ دنیا کی محبت نہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھی, نہ اسماعیل علیہ السلام کے دل میں تھی, نہ حاجر علیہ السلام کے دل میں تھی, نہ سارہ علیہ السلام کے دل میں تھی. نہ دنیا کی محبت تھی, نہ ماسی والا سے کسی سے محبت نہیں تھی. صرف اور صرف تھی تو اپنے رب کو راضی کرنے کی یعنی فکر تھی, اپنا مقصد حیات پورا کرنے کی فکر تھی. تو ہم صرف اور صرف فضائل میں جا رہے ہیں, صرف مسائل میں جا رہے ہیں, کوئی حقائق کی طرف آ رہا نہیں. تو یہ حلقہ قائم کرنے کی وجہ کیوں پڑی بولے تو آج ہمارے اہل سنت الجماعت کے علماء اکرام بھی جو ہے نا فضائل اور مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. کوئی اولیاء اللہ کی صحبت سے وابستہ نہیں ہو رہی. ہر عالم فاضل کامل حافظ کو چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو کر اس کے حقائق بھی جاننا. جو 25 سال محنت کر کے جو عالم بنتا ہے, فاضل بنتا ہے نہیں, کامل بنتا ہے, حافظ بنتا ہے, جو بھی مقام حاصل کرتا ہے مدرسے میں, وہ مقام حاصل کرنے کے بعد میں اولیاء اللہ کی صحبت میں آگے ذان و ادب طے کر کے اس کے حقائق بھی جاننا نہیں. آپ پوچھ لو تزکیہ نفس کوئی مدرسے میں نہیں ملتا. یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے, یہ محفل جمانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے. یہاں پر نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دیو, حج کرو, یہ ہم بتاتے نہیں کیونکہ یہ تو فرض ہے, کرنا ہی چاہیے. آج پوری دنیا بولی, لیکن تزکیہ نفس کون کر رہا؟ تزکیہ نفس کون کر رہا؟ تزکیہ نفس کی کلاس ہی نہیں ہے, سلیبس ہی نہیں ہے مدرسوں میں تزکیہ نفس کا. تزکیہ نفس ضروری ہے. جب تک کہ تزکیہ نفس نہیں ہوگا ہم اللہ سے رابطہ پیدا نہیں کر سکتے. تزکیہ نفس کیسا ہوتا؟ دل میں سے دنیا کی محبت نکالنا. اور نبی کا آنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, نشانیاں بتلا کر تزکیہ کرتے ہیں. یہ نبی کا کام ہے. یہ کام آج دنیا چھوڑ دی, علماء اکرام بھی چھوڑ دیے. کیوں؟ اولیاء اللہ کی صحبت سے وابستہ نہیں ہے. صرف نام لگا لیے, قادری, چشتی, سہروردی, نقشبندی نہیں, صرف نام لے لیے نہیں, نسبت نہیں لیے, صحبت نہیں لیے اولیاء اللہ کی. جب تک کہ نسبت لینے کے بعد اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا لازم ہے ہر علماء اکرام کو, عالم کو, کامل کو, فاضل کو, حافظ کو. جتنے بھی مدارس میں جتنے بھی لوگ علم حاصل کرنے والے ہیں تمام کو چاہیے کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اس کے حقائق بھی معلوم کرنا. تزکیہ نفس اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہوتا. کیا ہے تزکیہ نفس؟ جو نبی کا آنے کا مقصد کا, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. لوگ آج پورے کتاب حکمت کی تعلیم دے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت کی تعلیم یعنی قرآن کی تعلیم سے پہلے تزکیہ نفس بتا رہا. ویزکیکم, تزکیہ کرتے ہیں, ویعلمکم الکتاب والحکمہ, اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے. جب تک کہ تزکیہ نفس نہیں ہوگا, دل میں سے دنیا کی محبت نکل کے اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں آئیں گی, نہ قرآن سمجھ میں آتا, نہ اللہ کی حکمت سمجھ میں آتی. کیوں اللہ دنیا کو پیدا کرا نہیں سمجھ میں آتی. حکمت ہے بہت بڑی اللہ کی, اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرا, کیوں تماشا کر رہا ہے دکان کو پہنے, یہ پورا ماجرا بنا کہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا اللہ تعالیٰ؟ کسی کو دوزخ میں ڈال دے رہا, کسی کو جنت میں ڈال دے رہا نہیں. پیدا کیوں کرا پھر؟ جنت اللہ کو معلوم ہے کہ انہیں جنتی ہے, انہیں جنتی ہے, انہیں دوزخی ہے نہیں. پھر یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ نعوذ باللہ من ذالک, نخل کفر نامہ کی نہیں. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ حکمت سمجھ میں کب آتی؟ نفس کا تزکیہ ہونا نہیں. حکمت یہ جو کیوں پیدا کرا معلوم, حجت پیدا ختم کرنے کے لیے پیدا کرا اللہ تعالیٰ نہیں. کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کون جنت کے اعمال کرتا ہے, کون دوزخ کے اعمال کرتا ہے نہیں. جو جنت کی ہوتا ہے اس کو جنت کے اعمال آسان ہوتے ہیں, جو دوزخ کی ہوتا ہے اس کو دوزخ کے اعمال آسان ہوتے ہیں نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کون جنتی کون دوزخی. اگر پیدا نہیں کرتا, بغیر پیدا کر کے ہم کو کسی کو جنت میں ڈال دیا, کسی کو دوزخ میں ڈال دیا, تو دوزخی تو پوچھتا تھا تمہیں کو پیدا کرنا تھا
تو میرے کو پیدا کرنا تھا, میں ایسے عمل کر کے آتا تھا, میں بھی جنت میں جاتا تھا, تو پیدا اس نے کرا. اللہ پہ جو جیسے الزام لگاتا تھا, اس واسطے اللہ تعالیٰ حجت پیدا کرنے کے لیے ہم کو پیدا کرا. وہ حکمت ہے, وہ تزکیہ نفس ہونے کے بعد میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ وہ حکمت بھی معلوم ہوتی ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرا, کیوں کائنات کو چلا رہا. انشاءاللہ سمجھ چلا یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس کے حقائق ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ زندہ رکھے, توفیق دے تو مزید اور اس کے یعنی حج کے قربانی کے مسائل کے حقائق دے, یعنی حج کے قربانی کے مسائل فضائل کو ہم کو مساجد میں, مدرسوں میں اور یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, ہر میڈیا پہ مل جائیں گے آپ کو فضائل مسائل, لیکن حقائق ہر جگہ نہیں ملتے. اگر ملے بھی تو صرف الفاظ ملیں گے, قلب میں بات نہیں اترتی. صحبتوں میں بیٹھ کے علم حاصل کرنا ہے. وہ جس طرح ہم یہاں بیٹھے نا 2 گھنٹے صحبت میں بیٹھ کے جو علم حاصل کرنا, کیوں یہ بات قلب میں کیوں اترتی معلوم. آپ بڑے بڑے بیانات سنیں گے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, لیکن قلب میں بات نہیں اترتی. کیوں؟ وہ بات آ کے چلے گئی. جو چیز آ کے چلی آتی ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. نہیں, اس کو بار بار سنو, اس کی اہمیت نہیں. اس وقت جو بات آتی ہے یہ من اللہ ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے علم لدنی ہوتا ہے. یہ اس وقت جب یہ صحبت میں بیٹھ کے جب بات سنتے ہیں تو کیا ہوتا, بات قلب میں اتر جاتی ہے. اس کے بعد جب یہ بات آ گئی پھر یہ بات نہیں آتی. پھر اب یہ بات سنتے کیا ہوتا, وہ بات سے ہم کو گھن پیدا ہو جاتی. نہیں, گھن پیدا ہو جاتی. دیکھو آپ کوئی بھی ہم ویڈیو بار بار دیکھتے جائیں گے, ارے دیکھے سو جو ہٹائے تھے اس کو نہیں, تو ہم یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو ارے یہ سب سنے سے بات ہیں بولتے, لیکن صحبت میں بیٹھ کے جو بات حاصل جو علم حاصل کرتے یہ من اللہ ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پر خانقاہوں میں پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ تم جب بیان کرنے بیٹھتے تو رجوع اللہ ہو جانا, نہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا. تم گونگے پن کا احساس آ جانا, بولنے والا اللہ ہے, یہ کلام اللہ کا ہے. تو ہم یہاں پہ بٹھاتے ہو, ہم شیخ ہم کو یہی سکھائے, تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تم گونگے ہے, تم اپنے آپ کو گونگے سمجھ, تم میت ہے, تم جاہل ہے, تم مستر ہے, تم عاجز ہے, تم گونگے ہے, تم بہرے ہے, تم اندھے ہے, بتا دیے. نہیں تو اللہ ہی زندہ ہے, اللہ ہی عالم ہے, اللہ ہی مرید ہے, اللہ ہی قادر ہے, اللہ ہی دیکھتا ہے, اللہ ہی سنتا ہے, اللہ ہی بولتا ہے. ہم سب کیا ہے, میت ہے. یہ استدلال سے بولنے والا جب بیٹھتا ہے تو اللہ کی طرف سے علم آتا ہے. نہیں, اللہ کی طرف سے ہماری بات جو ہوتی ہے نا, جو بولنے والا یہاں بیٹھتا ہے, یہ جو بولنے والا یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ میت ہے, میں مردہ ہوں. بولنے والا خانقاہ میں جب بیٹھتا ہے تو مردہ بن کے بیٹھتا ہے, جاہل بن کے بیٹھتا ہے, نہیں مستیر بن کے بیٹھتا ہے, عاجز بن کے بیٹھتا ہے, نہیں گونگا بن کے بیٹھتا ہے, بہرا بن کے بیٹھتا ہے, اندھا بن کے بیٹھتا ہے. نہیں, کیونکہ یہ حیات مولا تیری ہے, تیری حیات سے بیٹھے ہیں یہاں پہ. میں جاہل ہوں, تیرا علم ہے, جو بھی آ رہا تیرا علم ہے مولا, میں تیرے علم سے بتا رہا ہوں. میں تو عاجز تھا, نہیں میں مستیر تھا, میں گونگا تھا, میں بہرا تھا, میں اندھا تھا. بولنے والا یہ حیات تیری ہے, تیری حیات سے میں مولا کی بات کر رہا ہوں. اور سننے والوں کو بھی چاہیے جب گھر سے نکلتے ہیں تو رجوع اللہ ہو کے نکلنا. آج میں جو گھر سے نکل رہا ہوں, یا میں آج جو گھر سے نکل رہی ہوں, میں مولا کا علم حاصل کرنے کے لیے ہوں. نہیں, اے اللہ مجھ کو وہ علم عطا فرما جس کی مجھ کو حاجت ہے, کیونکہ ہم کو کون سے علم کی حاجت ہم کو نہیں معلوم, اللہ کو معلوم. تو دعا کرنا اللہ سے, اے اللہ مجھ کو وہ علم عطا فرما جس کی مجھ کو حاجت ہے, تیرے اولیاء کے علمی روحی فضل سے ہم کو مالا مال فرما, ان کے نقش قدموں پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے, واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول کے گھر سے نکلنا, کیونکہ آپ ہی کے وسیلے سے علم حاصل ہوتا ہے ہم کو, کیونکہ دینے کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے. عطا اللہ کی ہوتی ہے, دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انما انا قاسم واللہ یؤتی, صدقہ یعنی اللہ دیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں. اللہ دیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں. تو جہاں سے تقسیم ہوتا ہے ان کے وسیلے سے وسیلہ مانگ کے گھر سے نکلنا. انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خلوق کی ہمارے خلوق کی کیفیت بدلیں گی, یعنی ہمارا دین آسان ہو جائے گا, ہماری دنیا بھی آسان ہو جائیں گی. لہٰذا میں بھی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمجھ قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.